السلام علیکم دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور آپ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد عنان کی حکومت سنبھال کر بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر اور انصاف پسند بادشاہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور وہ صرف انسانوں کے ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے بادشاہ تھے۔ چرند پرند جنات وغیرہ سب ان کے تابعی فرمان تھے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جتنی بڑی بادشاہت عطا فرمائی تھی ویسی بادشاہت کسی جن و بشر کو عطا نہیں کی۔ دوستو، میں آپ کو بتا دوں، اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام میں ذرہ برابر بھی تکبر نہ تھا۔ وہ اپنے خرچ کے لیے شاہی خزانے سے ایک پیسہ نہ لیا کرتے تھے اور اپنے ہاتھ سے زنبیل سی کر اور اسے فروخت کر کے گزارا کیا کرتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کھانے کے لیے وہ اپنے ہاتھوں سے جو پیس کر آٹا بناتے اور اس کی روٹی پکا کر کھاتے تھے۔ آپ اکثر روزہ رکھتے تھے اور ہر شام بیت المقدس میں جا کر غریبوں اور روزہ داروں کے ساتھ روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں، شیاطین اور جانوروں کو مستخر کر دیا تھا، اور وہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابعی فرمان تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جس پر اس میں عظیم گندا تھا، جس کی تاثیر یہ تھی کہ انسان، حیوان، چرند پرند، جن و پری سب ان کے پاس کھینچے چلے آتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت بہت ضیاع ہو گئی تھی، انہی دنوں کا یہ واقعہ ہے کہ ایک روز معمول کے مطابق آپ علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے باہر گئے اور اپنی انگوٹھی ایک لونڈی کے حوالے کر گئے۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے باہر جاتے ہی ایک ملک کا بادشاہ جس کا نام حمود لیث تھا کسی طرح وہاں آ گیا، اور اس نے اس لونڈی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی حاصل کی اور تخت سلیمانی پر جا بیٹھا۔ دوستو، اسی انگوٹھی کے سبب سارا کاروبار سلطنت چل رہا تھا۔ چنانچہ انگوٹھی پاس نہ ہونے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام سے سب کچھ چھن گیا تھا، اور وہ انگوٹھی دوبارہ پانے کے لیے جنگل کی طرف نکل گئے۔ دوستو، چلتے چلتے وہ ایک روز بنی اسرائیل کے ایک گھر کے دروازے پر پہنچے۔ اس وقت آپ بہت بھوکے پیاسے تھے۔ آپ نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک عورت نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس بات پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں وہ ہوں کہ جس کی دعوت کرنا لازمی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ عورت کہنے لگی، میرا شوہر گھر سے باہر گیا ہے، اس کی غیر موجودگی میں کسی غیر محرم کی دعوت نہیں کر سکتی۔ البتہ میرے باغ میں چلے جاؤ، جب میرا شوہر واپس آئے گا تو تمہاری مراد پوری کر دی جائے گی۔ عورت کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے باغ میں گئے اور پانی پی کر سو گئے، اور سونے کے دوران باغ میں کہیں سے ایک ناگ نکلا اور وہ آپ علیہ السلام کے قریب بیٹھ کر پہرا دینے لگا، اور جب اس خاتون کا شوہر باغ میں آیا تو یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے بیوی سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے اور یہاں کیوں سو رہا ہے؟ تو اس کی بیوی نے یہ بتایا، یہ مسافر ہیں اور آپ کے انتظار میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام بیدار ہوئے تو ناگ وہاں سے ہٹ گیا۔ عورت کا شوہر آپ علیہ السلام سے بے حد متاثر ہوا اور اس نے آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی پیشکش کی، جو آپ نے قبول کر لی۔ پھر آپ نے اس شخص کی بیٹی سے شادی کی اور 3 روز وہاں قیام کرنے کے بعد اپنی بیوی کو ساتھ لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ دوستو، ادھر آپ کے تخت پر حمود لیث کا قبضہ تھا جو جناتوں میں سے تھا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہم شکل بن کر تخت سلیمانی پر بیٹھا تھا، مگر جلد ہی اس کی حرکتوں سے لوگوں کو شک ہو گیا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے یہ تدبیر کی کہ حمود لیث کو تورات پڑھ کر سنانے کے لیے کہا جائے، اور جب حمود لیث کو تورات پڑھنے کے لیے کہا گیا تو حمود لیث تورات نہ پڑھ سکا، جس پر اور لوگوں نے تورات پڑھنا شروع کر دیا۔ تورات سن کر حمود لیث گھبرا گیا، وہ کلام الہی سن کر وہاں نہ ٹھہر سکا اور وہاں سے فوراً غائب ہو گیا، اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی دریا میں پھینک دی، جس سے ایک مچھلی نگل گئی۔ دوستو، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام ایک روز دریا پار گئے تو وہاں چند مچھوارے مچھلیاں پکڑ رہے تھے، تو آپ نے دیکھا تو آپ بھی ایک آدمی کے ساتھ مل کر مچھلیاں پکڑنے لگے۔ دوستو، قدرت خداوندی سے ان کے جال میں وہی مچھلی پھنس گئی جس نے آپ کی انگوٹھی نکلی تھی۔ آپ نے اس آدمی سے وہ مچھلی پکانے کے لیے خرید لی اور گھر لا کر اپنی بیوی کو دے دی، اور آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ اس مچھلی کو آج شام پکا لینا۔ آپ کو بالکل معلوم نہ تھا کہ آپ کی انگوٹھی کسی مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ جب آپ کی بیوی نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے ایک انگوٹھی برآمد ہوئی۔ یہ دیکھ کر آپ کی بیوی نے
वो अंगूठी आपको दिखाई तो आपने अंगूठी को फौरन पहचान कर अपनी उंगली में पहन लिया। दोस्तों, अंगूठी हासिल होते ही आपका तख्तो ताज आपको वापस मिल गया और आपने उसे अल्लाह ताला का एक इम्तिहान समझा जिसमें आप पूरे उतरे और पहले की तरह हुकूमत करने लगे। दोस्तों, और मैं आपको बता दूं कि वो जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी थी वो बहुत ही बाबरकत थी और रिवायतों में आता है कि उस अंगूठी पर लिखा था कि गोया ये बरकत सारी नामे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से है। और दोस्तों, क़यामत के करीब एक जानवर निकलेगा जिसके हाथ में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी, जो काफिरों और मुसलमानों में इस अंगूठी से निशान लगा देगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।